السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ اصل کامیاب کون ہے۔ دنیا میں ہر انسان، بنی آدم اس بات کی تگ و دو میں رہتا ہے کہ وہ دنیا کا ایک کامیاب ترین انسان بن جائے۔ ایک بزنس مین راتوں دن اسی بات کو سوچتا رہتا ہے کہ کون سا راستہ، کون سا طریقہ اپنایا جائے بزنس میں جو ہمیں ترقی کی راہ پر لے جائے۔ ایک اسٹوڈنٹ، تعلیم حاصل کرنے والا لڑکا، اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی تعلیمی راہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے ایک شہرت یافتہ، ایک نامور انسان میں بن جاؤ۔ لیکن کیا مال کا کما لینا، شہرت کا حاصل کر لینا، دنیا میں نامور ہو جانا، یہ اصل کامیابی ہے یا کامیابی کچھ اور ہے؟ ہم قرآن، اللہ کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مالدار بہت سارے گزرے، شہرت یافتہ بہت سارے گزرے، لیکن ان شہرت یافتہ لوگوں کا حشر کیا ہوا؟ ان کامیاب ترین، دنیا میں کامیاب ترین لوگوں کا حشر کیا ہوا؟ قرآن پڑھیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے لوگ دنیا کے اندر نامراد ہوئے، ایسے لوگوں کا حشر یہ ہوا کہ قیامت تک لوگ ان کو برے نام سے یاد کریں۔ اس لیے آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، اس بات پر غور کرنی پڑے گی کہ اصل کامیاب ہے کون۔ آئیے آج ہم مومنانہ سوچ میں سوچتے ہیں، قرآن و حدیث کے رنگ میں رنگ کر کے سوچتے ہیں کہ اصل کامیاب کون ہے، اصل کامرہ کون ہے۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو اٹھائیے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے نکال دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ وہی راستہ ہے جو جنت کی جانب لے جاتا ہے، اور وہ آدمی اصل میں کامیاب ہے، حقیقت میں کامیاب ہے جو جنت میں چلا گیا اور جہنم سے نجات مل گئی۔ تو کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور کون سے ایسے لوگ ہیں، بدنصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ جنت سے دور رکھے گا اور جہنم میں اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، مومنانہ سوچ میں سوچتے ہیں کہ کامیاب کون ہے۔ تو سب سے پہلا شخص، وہ شخص کامیاب ہے جس کا عقیدہ درست ہو جائے، جو عقیدے کے اعتبار سے صحیح سالم ہو، وہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا، اس دنیا کے اندر ہمارے رہنے سہنے کا انتظام کیا، روزی روٹی کا انتظام کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ساری سہولتیں مہیا فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین یہ بھی چاہتا ہے کہ ایک انسان ان ساری سہولیتوں میں رہ کر کے کامیاب انسان بنے۔ تو کامیاب انسان بننے کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے عقیدہ درست کرنا پڑے گا، اللہ کی پہچان کرنی پڑے گی۔ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کے اختیارات میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ جب اللہ کے اختیارات میں ساری چیزیں ہیں تو اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے، ان ساری چیزوں کو جاننا پڑے گا۔ اگر ایک انسان ان ساری چیزوں سے غفلت میں ہے تو پھر اس کا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ جب وہ جانے گا ہی نہیں کہ اللہ کے اختیارات میں کیا ہیں، مخلوق کے اختیارات میں کیا ہیں، مخلوق کیا کر سکتی ہے اور اللہ کیا کر سکتا ہے، اگر یہ ایک انسان نہ جانے تو ظاہر سی بات ہے انسان گمراہ ہوگا، انسان عقیدے سے بھٹکے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو نبی کے ذریعے سے عقیدہ سکھایا ہے اس عقیدے پر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بارہا قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ ایسا رب ہے کہ جس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، نہیں ہے معبود، نہیں ہے عبادت کے لائق مگر صرف اور صرف اللہ۔ یہ کیسے ہم جانیں گے؟ جب ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے پڑھیں گے، ہمیں معلومات ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کیا ہے۔ آج ہمیں اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کے بارے میں پتہ نہیں، اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے، اللہ کہاں تک جانتا ہے، اللہ تو سینے کے راز تک جانتا ہے، لیکن انسان، مسلمان، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آج اللہ کی پہچان سے غافل ہے، اسی لیے شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنے سارے گناہ ہیں وہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ بہت بڑی گمراہی میں۔ تو عقیدے کی درستگی یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مانا جائے، اللہ کو رب مانا جائے، اللہ کو ایک عبادت کے لائق سمجھا جائے، اور سارے معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے۔ اگر ایک انسان ایسا کرتا ہے تو کامیاب انسانوں میں سے ہے۔ مختصر طور پر میں بیان کروں گا اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں۔ کامیاب انسان کون؟ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی پہچان کے بعد نبی کی پہچان کرے۔ نبی کون سا دین لے کر کے آئے، نبی کون سی شریعت لے کر کے آئے، اور نبی جو شریعت لے کر کے آئے تو اس شریعت کا ہم پر کیا لاگو ہوتا ہے، شریعت کے تئیں ہم پر کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم یہ جان لیں، اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ نبی کے آنے کے بعد، اللہ کے پیغام کو لانے کے بعد ہمیں نبی کے تئیں کیا کرنا پڑے گا، تو ایک انسان کامیاب ہے۔ اگر اللہ کی پہچان کر لی اور نبی کی پہچان نہیں ہے تو
تو ایک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور نبی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ایک انسان جب رسول کو پہچانے گا، ایک انسان جب رسول کی عظمت کو جانے گا، ایک انسان جب اللہ کے پیغمبر اور آخری رسول کے بارے میں پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ رسول کو پہچانے گا اور رسول کی شریعت پر عمل کرے گا تو ایک انسان کامیاب انسان ہونے سے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، اللہ اس کے لیے ایسا جنت میں ایسا مقام رکھا ہے، جنت میں ایسے کمرے بنائے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اللہ کی پہچان اور رسول کی پہچان یہ کامیابی کا ذریعہ ہے اور سبب ہے، اور کامیابی اسی کو ملے گی جو اللہ کی پہچان کرے گا اور رسول کی پہچان کرے گا. کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پی لے. کامیاب وہ ہے جسے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام مل جائے، اور جسے حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے وہ کامیاب نہیں ہے، اس کے لیے ناکامی اور نامرادی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان گئے، قبرستان میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے کہا السلام علیکم، اے مردے تم پر سلامتی ہو، اے مردے تم پر سلامتی ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ مومنین کے گھر ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی جلد ہی تم سے ملنے والے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں. صحابہ کرام نے پوچھا السنا اخواننا، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں. صحابہ نے فوراً پوچھا السنا اخواننا، اے اللہ کے نبی ہم بھائی نہیں ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم لوگ میرے ساتھی ہو، تم لوگ میرے صحابی ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد اس دنیا کے اندر آئیں گے اور میرے اوپر ایمان رکھیں گے. میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا میں آئیں گے اور میں قیامت کے دن ان کو پہچان لوں گا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور جو لوگ آئیں گے تو پھر آپ ان کو کیسے قیامت والے دن پہچان لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کسی کے پاس سفید گورا گھوڑا ہو جس کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں، کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانتا؟ کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ تو ضرور پہچان لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پر رہوں گا تو میری امت کے لوگ آئیں گے اور ان کے اعضائے وضو کے اثر کی سے چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو کے عضو چمک رہے ہوں گے جن کی وجہ سے میں پہچان لوں گا. لیکن یہ سنو وہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے، ایسے فرشتے موجود ہوں گے جو کچھ آنے والے کو دھتکاریں گے، کچھ آنے والے کو بھگائیں گے ایسے جیسے اونٹوں کو دھتکارا جاتا ہے. اور میں کہوں گا اے فرشتوں انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں میں پہچانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اے اللہ کے نبی یہ آپ کے انتقال کے بعد یا آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں تغیر کر دیا تھا، آپ کے دین میں تبدیلی کر دی تھی، آپ کے دین کو رد و بدل کر دیا تھا، آپ کی شریعت میں انحراف کر دیا تھا. تب اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ فسحقن 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 لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ، میری نظروں سے ہٹ جاؤ،
میرے قریب مت آؤ، ان لوگوں کے لیے میرے پاس پانی اور حوض کوثر نہیں ہے جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کامیاب وہ ہے جو حوض کوثر پر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بدعت کا ارتکاب کرنا اور بدعتی کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے لیے جہنم تیار ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں یہ پڑھا کرتے تھے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر دین میں نئی نکالی گئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ معلوم ہوا دین میں جو بھی نیا چیز نکالا جائے وہ بدعت ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، سب بدعت ضلالہ ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ آج تقسیم کی جاتی ہے کہ یہ فلاں کام بدعت حسنہ ہے اور فلاں کام بدعت ضلالہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، آپ کو اللہ نے بتا دیا تھا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ نہیں بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت ضلالہ اور ایک بدعت حسنہ۔ تو اللہ کے نبی پہلے ہی آپ اس کو کلیئر کر دیجئے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت حسن نہیں ہے۔ جو بھی بدعت حسن کر کے بھی کرے گا اس کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ کامیاب کون ہے؟ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو یہ فکر کرنی پڑے گی کہ جب اس جسم سے یہ روح نکلے تو اس روح کے نکلنے کے وقت کلمہ توحید، کامیابی والا کلمہ زبان سے ادا ہو جائے۔ مرتے وقت، انتقال کے ہوتے وقت قریب المرگ آدمی کے ارد گرد اس کے رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے گھر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کی زبان سے ان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلتا ہے؟ بہت کم ایسے ہیں، اور جن کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کامیابی لکھ دی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت رجسٹر ہے، اس کے لیے جنت کی رجسٹری ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ بڑا مختصر ہے، ہم اپنی زبان سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر طرح سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن جب قریب المرگ آدمی کے پاس آپ جاؤ تو پتہ چلے گا کتنا مشکل کلمہ ہے۔ اس کلمے کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزاری ہے، اس کلمے کے حق کو ادا کیا ہے، کلمہ آپ سے تقاضا کیا کرتا ہے اس تقاضے کو سمجھا ہے، تو انشاءاللہ ہر اس مسلمان سے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا سمجھا ہے اس کی زبان سے مرتے وقت لا الہ الا اللہ نکلے گا۔ ورنہ ایک مسلمان اگر یہ سمجھے کہ صرف اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، پھر اس کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے، اپنی منمانی زندگی گزار دیا، لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے اور ہماری زندگی کیا کہتی ہے، دونوں کے اندر بڑا ڈیفرنس ہے، تو یہ جان لو لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل نہ کرنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور آخری کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ نہیں نکلے گا۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے کہ قیامت کے دن دنیا سے بڑا خزانہ لے جائے تو اس کا خزانہ باقی رہے۔ جانتے ہو خزانہ کیا لے جائیں گے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر نیک اعمال، یہ خزانے کی شکل میں ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے لے جائیں گے۔ لیکن جب یہ خزانہ اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے بعد باقی رہ جائے تب جان لو کہ انسان کامیاب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک بات رکھی، فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ، من المفلس، غریب کون ہے؟ کلاش کون ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ جو جانتے تھے جواب دے دیا. فرمایا صحابہ نے فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے نبی وہی کلاش ہے، غریب ہے، فقیر ہے، جس کے پاس رہنے سہنے کا انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کی سامان نہیں ہے، بڑی فقیری اور مفلسی کی زندگی گزارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ہے میرے صحابہ، تم غلط سمجھ رہے ہو، او مفلس، او غریب، او کلاش نہیں ہے. کلاش وہ ہے جسے میں بتانے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا فیعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان یقدم علیہ اخذ من خطایاهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. یہ مکمل روایت، پوری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں مفلس وہ ہے جو بہت ساری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادتوں کے ساتھ جائے گا، یعنی پورا ایک خزانہ لے کر کے جائے گا، پورا ایک خزانہ اس کے پاس ہوگا اور کامیابی کے لیے وہ خزانے کی ضرورت ہے. لیکن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے اس کے خزانہ کھلے گا، اس کا کچا چٹھا کھلے گا، تو اللہ دیکھے گا اس بندے کے پاس تو بہت نیکی ہے. لیکن جب دوسرا پلڑا، دوسرے صفحے پر جب اللہ نظر ڈالے گا تو پتا چلے گا اس نے برائی بھی کی تھی، اس نے کسی کو مارا بھی تھا، کسی کے مال کو بھی ہڑپ کیا تھا، کسی کو دکھ بھی دیا تھا، کسی کے اوپر الزام بھی لگایا تھا. اب کیا ہوگا؟ اس دن اللہ انصاف دلائے گا. مظلوم آئیں گے جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، جن پر الزام لگایا گیا ہے، جن کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے اور جنہیں مارا اور پیٹا گیا ہے. وہ لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ فلاں اس نے ہمارے ساتھ یہ غلط کام کیا تھا، ہمارے مال کو ہڑپ کیا تھا. اللہ کہے گا جاؤ اس کی نیکی سے لے لو. اس کی نیکی سے لوگ لیتے رہیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم باقی ہیں. اللہ کہے گا ان لوگوں سے جو مظلوم ہیں، اب ان کے پاس، اس شخص کے پاس نیکی نہیں رہی، وہ کہیں گے اے اللہ اب اس کے پاس نیکی نہیں، اب کیا کریں؟ اللہ کہے گا جاؤ اپنے گناہوں کو ان کے اوپر ڈال دو. لہذا ادھر سے گناہ اس کے اوپر ڈالے جانے لگیں گے اور یہ بیچارہ کلاش اور غریب بچے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیے جانے کے بعد اس کا سارا خزانہ ختم ہو جائے گا، ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی. فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو کامیاب وہ ہے جو بہت سارے خزانے کو لے کر کے جائے، نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ کو لے کر کے جائے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کی نیکیاں اور اس کے خزانے ہباء منصورہ ہو جائے تو کامیاب نہیں ہے. اس لیے نماز پڑھیں تو اس خیال سے پڑھیں کہ نماز ہماری آخرت میں کامیاب ہو. روزہ رکھیں تو اس سوچ کر کے رکھیں، دیکھ بھال کر کے رکھیں کہ روزہ ہمارا کامیاب ہو آخرت کے دن. کیسے کامیاب ہوگا؟ جب ہم نماز پڑھیں گے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں گے. نماز پڑھیں گے کسی کا مال ہڑپ نہیں کریں گے. نماز پڑھیں گے کسی کو ستائیں گے نہیں. کل ملا کر کے یہ کہ اگر ہم اللہ کے حقوق کو ادا کریں اور بندے کے حقوق کو بھی ادا کریں گے تب یہ ہمارا خزانہ قیامت کے دن محفوظ رہے گا، ورنہ ہباء منصورہ ہو جائے گا اور ہماری ناکامی اور نامرادی ہو جائے گی. تو جس کا خزانہ قیامت کے دن محفوظ رہ جائے وہ کامیاب ہے. کامیاب کون؟ کامیاب وہ ہے جو لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یعنی اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہے، اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا شخص حقیقی کامیاب اور کامران ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کیا کرو کیونکہ اللہ کے ذکر سے انسانوں کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، ٹینشن دور ہو جاتی ہے. اور قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تم لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تمہارے لیے کامرانی اور کامیابی لکھ دی جائے گی، تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. لہذا ہم اللہ رب العالمین کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر طرح سے ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بہت سارے الفاظ بیان کیے ہیں جو مختصر ہیں اور جامع ہیں، جن کا
ادا کرنا، جن کا پڑھنا بڑی نیکیوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں۔ کتنے ہیں؟ دو کلمے، بہت ہلکے ہیں زبان پر، زبان سے ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں، میزان پر رکھا جائے گا قیامت کے دن تو بڑے بھاری ہو جائیں گے۔ اور حبیبتان الی الرحمن، بہت بڑا اس کلمے کے تعلق سے بہت بڑی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ اور رب العالمین جو ہمارے کامیابی اور کامرانی دینے والا ہے، اور رب العالمین کو لا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے، اور اللہ کا محبوب ترین کلمہ اگر ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب ترین لوگوں میں شامل ہوں گے۔ کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کے بعد دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ فرماتا ہے جس کا نامہ اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ بڑا اچھلتا کودتا مچلتا ہوا خوشی کے عالم میں لوگوں کے سامنے جائے گا، لو میرے نامہ اعمال کو پڑھو، لو میرے حساب و کتاب کو پڑھو، مجھے یقین تھا، مجھے بھروسہ تھا اللہ پر کہ ایسا ہی مجھے نامہ اعمال ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اسے عیش و آرام کی زندگی ملے گی۔ دنیا میں عیش و آرام کے لیے پوری جد و جہد کرتے ہیں، کسی طرح کی مشکل نہ ہو، کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ اصل کامیاب والی زندگی، کامیابی والی زندگی جنت میں اگر آپ عیش و آرام چاہتے ہیں تو دنیا کے عیش و آرام کو طاق پر رکھنا پڑے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، خوش ہونے والی زندگی میں، عیش والی زندگی میں ہوگا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند باغات میں ہوگا۔ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، میوے کے لیے، پھل فروٹ کے لیے ہمیں بازار میں دوڑنا پڑتا ہے، لانا پڑتا ہے۔ قطوفُهَا دَانِيَةٌ، آپ کو جنت میں ادھر ادھر نہیں جانا ہے، آپ کے سامنے گچھا لٹکا ہوا ہوگا، آپ کے قریب ہوگا، آپ خواہش کریں گے اللہ رب العالمین آپ کے قریب کر دے گا۔ قطوفُهَا دَانِيَةٌ، اور اللہ رب العالمین اس دن ندا دے گا، آواز دے گا اپنے اس خوش نصیب بندوں کو۔ اللہ ہر شخص کو اللہ رب العالمین کی اس ندا کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس دن ندا دے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اے بندے، تم دنیا کے اندر بہت مصیبتیں سہی، اپنے عیش و آرام کو دیکھا نہیں، اپنے زندگی میں کبھی عیش و آرام نہیں دیکھا، ہمیشہ تکلیف کی زندگی گزارتی رہے۔ سنو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا کے اندر تم نے تکلیفیں سہی ہے، آج مزے سے کھاؤ، مزے سے پیو، عیش کرو، آرام کرو۔ یہ زندگی اگر کسی کو مل گئی تو کامیاب اور کامراں ہیں۔ کامیاب کون؟ کامیاب وہ ہے جسے قبر میں فرشتوں کے سوال و جواب کے بعد کامیابی مل جائے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، ثم قال فنزلت هذه الآية في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله ودين محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں توحید والوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ اس کے بعد فرمایا یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کے اندر بندے سے فرشتے سوال کریں گے، من ربو، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، نیک ہے، اچھا ہے، اللہ کا
فرما بردار بندہ ہے تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہ دینی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا دین وہی ہے جس دین پر میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو دین نبی کا دین تھا، جو دین ہمارے آخری نبی کا دین تھا، وہی دین ہمارا دین تھا۔ جو فرشتوں کے سوال کے جواب میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لیجئے اس کے لیے آخرت کی زندگی کامیاب والی زندگی ہے، آگے کی زندگی کامیابی والی زندگی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے قبر پر کے پاس جاتے تھے تو روتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ ان سے پوچھا گیا آپ کے پاس جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ ایسا نہیں روتے، لیکن قبر کے پاس جاتے ہیں تو ایسا رونے لگتے۔ انہوں نے کہا کامیابی کا سب سے پہلا مرحلہ یہی قبر ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو آخرت کی اور زندگی، آخرت کے اور مرحلے میں کامیابی لکھ دی جائے گی، اور یہیں فیل ہو گئے تو ساری کامیابی یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی چاہتے ہو تو قبر کے عذاب، جو تین سوالوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوالوں کو بتا دیا ہے، ان 3 سوالوں کا جواب بنانے کی کوشش کرو، اور یہ کوشش کرو کہ اللہ کے نبی نے تو پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، پیپر بتا دیا ہے، اس پیپر کے سوال کیسے بنیں گے؟ ہم 70 سالہ 80 سالہ زندگی 60 سالہ زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن ان زندگی میں بھی یہ 3 سوال کے بنانے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کامیاب لوگوں کے زمرے میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔